الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ سامعین اعزاز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم مسئلہ اور موضوع پر چند گفتگو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں کہ آج کل ہمارے ہاں رواج ہے کہ جو ہمارے سنی اسٹیجن کے اوپر جب نعت خوانی کی جاتی ہے تو تب ڈف کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، میوزک کے ساتھ نعت پڑھی جاتی ہے جو کہ غیر شرعی ہے اور ناجائز اور گناہ ہے۔ یعنی نعت کے ساتھ ڈف بجاتے ہیں، اس میں جانج پیدا کرتے ہیں، یعنی ایک شادی جیسا جو ماحول ہوتا ہے، جیسے شادی کے اندر ڈور ڈمکا کیا جاتا ہے، اس طرح کی جو جانج پیدا ہوتی ہے۔ اب ہمارے اسٹیجوں پر جب نعت خوان نعت پڑھتے ہیں تو اس طرح کی یہ جانج پیدا ہوتی ہے اور یہ معمول بنتا چلا جا رہا ہے جو کہ ناجائز بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کچھ دلائل کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ آج کے دور میں جہاں ڈف کے ساتھ نعت پڑھنے کا رواج چلتا جا رہا ہے، آپ انہیں منع کرتے ہیں تو یہ منع نہیں ہوتے، آگے سے اپنی دلیلیں مختلف طرح کی پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں رد المحتار میں کہ جائز ڈف سے مراد وہ ہے جس میں جانج نہ ہو، یعنی جس ڈف کے اندر جانج پیدا نہ ہو، جس کے اندر میوزک جیسا ایک سماع ہوتا ہے، اس کے علاوہ شادی بیاہ جس طرح ڈول ڈبکا کیا جاتا ہے، یعنی اس طرح کا نہ ہو، بالکل سمپل طریقے سے جو ڈف بجائی جاتی ہے ہاتھوں کے ساتھ وہ طریقہ ہو۔ لیکن آج کے وقت جو ڈف بجائی جاتی ہے وہ ہاتھوں کے اندر چھلے وغیرہ پہن کر پھر اس کو پورے ایک سٹائل کے ساتھ ہاتھوں کو گھماتے ہیں اور ڈف بجاتے ہیں، یعنی جانج اس میں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ وہ ڈف جائز ہے جس میں جانج نہ ہو، اور جس میں جانج ہے وہ ڈف جائز نہیں ہے۔ اور مزید اسی حوالے سے آگے فرماتے ہیں رد المحتار میں اسی کے اندر ایک اور بات فرماتے ہیں کہ ڈف بجانا صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ باہر نے معراج کے حوالے سے نکاح اور خوشی کے موقع پر اس کی اباحت کے بعد ذکر کیا ہے کہ یہ مردوں کے لیے ہر حال میں مکروہ ہے، اور کیونکہ اس میں عورتوں سے تشبیہ ہے۔ فقہائے کرام اس کے حوالے سے بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ڈف بجانا یہ مردوں کے لیے مکروہ ہے، اور وہ ڈف کا بھی ذکر کیا گیا کہ جس میں جانج پیدا نہیں ہوتی، اور لیکن آج کے وقت تو جانج کے ساتھ ڈف بجائی جاتی ہے، اور فقہا فرماتے ہیں کہ یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے مکروہ ہے، اور کیونکہ اس میں عورتوں کی تشبیہ ہے۔ اور اس عورتوں کے حوالے سے بھی یہ بات یہاں اس میں کی گئی کہ عورتیں خاندانی عورتیں نہ ہوں، اس سے لونڈیاں مراد ہیں، چھوٹی بچیاں مراد ہیں، یعنی وہ عورتیں، بڑی عورتیں نہیں اور نہ ہی کوئی خاندانی عورتیں اس سے مراد ہیں۔ اور مردوں کے لیے یہ مکروہ ہے، کیونکہ آج کے وقت اسٹیجوں پر جب نعت خوانی کی جاتی ہے تو مرد ہی بیٹھ کر یہ ڈف بجاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کیا فرماتے ہیں کہ جس حوالے سے کہ مردوں یا شریف عورتوں کے ڈف بجانے کا ذکر نہیں ہے، یعنی حدیث طیبہ میں فرماتے ہیں احادیث میں بھی صرف بچیوں اور کنیز کے ڈف بجانے کا ذکر ہے، مردوں یا شریف عورتوں کے ڈف بجانے کا ذکر نہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ ربیع بنت معوذ بن افرا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اس وقت تشریف لائے جب مجھے دلہن بنایا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر پر بیٹھے جس طرح کہ تمہارا میرے پاس بیٹھنا، صرف چھوٹی بچیاں ڈف بجانے لگیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کو بتائی کہ فقہا فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے ان کے لیے بجانا، اور اس سے شریف عورتیں، خاندانی عورتیں مراد نہیں ہیں، یہ وہ عورتیں جو لونڈیے ہیں یا کنیزیں ہیں یا جو چھوٹی بچی ہیں، اس سے وہ مراد لیا گیا جو عورتیں بجائیں بھی بغیر جانج کے بجائیں، اس میں جانج پیدا نہ ہو۔ مزید صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ یہ شرط کہ دف قانون موسیقی پر نہ بجایا جائے، اور اس شرط کی اصل وہ احادیث ہیں جن میں مطلقاً موسیقی اور آلات موسیقی سے منع کیا ہے۔ اسی طرح جانج نہ ہونے کی شرط کی اصل بھی یہی ہے کہ جانج موسیقی کو لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، فرماتے ہیں ضرور میری امت میں وہ لوگ ہونے والے ہیں جو حلال ٹھہرائیں گے عورتوں کی شرمگاہ یعنی زنا کو، ریشم کے کپڑوں اور شراب اور باجوں کو۔ اس میں باجوں کا بھی ذکر ہے جو کہ آلات موسیقی ہے، موسیقی کی ایک صورت ہے، اور جانج کے ساتھ ڈف بجانا یہ موسیقی ہے اور جانج کے بغیر
یہ موسیقی نہیں ہے، جو کہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر موجود ہے۔ اور مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، ایک آسائش کے وقت باجے کی آواز، دوسری مصیبت کے وقت بین کرنا، وین کرنا، نوحے کی صورت کرنا، یعنی چیخو پکار کرنا، اس سے یہ مراد ہے۔ اور جو اب ہمارا بہت ہی اہم مسئلہ جس پر ہم نے یہ ویڈیو بنائی، پہلے تو کچھ دلائل پیش کیے لیکن اب اپنے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس پر مفتی اعظم مفتی ہند حضرت علامہ محمد مصطفیٰ رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ ڈف بجا کر قصائد، نعت اور حالات قیام میلاد شریف میں صلاۃ والسلام پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ڈف مع جانج ہو تو کیا حکم ہے، بلا جانج ہو تو کیا حکم ہے؟ تو جواباً ارشاد فرمایا، ہرگز نہ چاہیے کہ سخت سو ادب ہے کہ اگر جانج بھی ہو یا اس طرح بجایا جائے کہ گیت پیدا ہو فن کے قواعد پر، جب تو حرام اشد حرام، حرام در حرام ہے۔ یعنی مولانا مفتی اعظم ہند جو ہند کے مفتی ہیں مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمہ اللہ، آپ نے بھی ڈف کے ساتھ نعت پڑھنے کو، قصائد پڑھنے کو، صلاۃ والسلام پڑھنے کو ڈف کے ساتھ آپ نے اس کو ناجائز یعنی حرام قرار دیا ہے، ناجائز بھی نہیں حرام قرار دیا۔ اور مزید اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ بھی ہم پیش کرتے ہیں جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت کے ساتھ ڈف بجانے سے منع فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ڈف اور لہو و لب میں نعت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ بخاری شریف کی مذکورہ بالا احادیث جس میں بچیوں نے ڈف بجانے کا تذکرہ ہے، جب انہوں نے اس دوران نعت کا شعر پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نہ پڑھو بلکہ وہی پڑھو جو پہلے پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، اس دوران بچیوں میں سے جب کسی ایک نے یہ شعر پڑھا اور ہمارے درمیان وہ نبی جو کل کی بات جانتے ہیں تو فرمایا اس کو چھوڑو اور وہی پڑھو جو پڑھ رہی تھیں۔ اس حدیث کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ نبوت کی گواہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کہنے پر انہیں ڈانٹ دیا اور گانے کی طرف لوٹا دیا جو ایک کھیل کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے یہ ایک خالص سنجیدگی ہے، لہذا جو چیز صورتاً کھیل ہو اس سے بھی اس کا ملاپ ٹھیک نہیں۔ یعنی رسول اللہ کے سامنے بچیوں نے آپ کی شان بیان کرنا چاہیے جو کہ ڈف بجا رہی تھیں، تو آپ نے انہیں منع فرما دیا، فرمایا جو آپ پہلے پڑھ رہے تھے وہی پڑھو، اس کو آپ نہ پڑھو۔ امام اہل سنت نے اس پر بھی فتویٰ دیا۔ آپ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 23 میں ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لہو مباح میں تو اپنا ذکر کریم ناپسند فرمایا، یعنی یہ مصرع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی تھی اور خدا کے بتائے سے اصالت الغیب کا جاننا نبوت ہی کی شان ہے، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چاہا کہ اسے صورت لہو میں شامل کیا جائے، لہذا اسے روک دیا۔ یعنی اس میں کھیل کے مطابق بھی یہ بات کی جاتی ہے، تو وہ کھیل کی صورت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نعت خوانی کرنے، اپنی شان کو جو ان کی شان میں شعر پڑھا گیا آپ نے اس سے منع فرما دیا کہ آپ اس کو یہ شعر نہ پڑھو۔ اس سے یہ واضح طور پر دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب ان کا شعر اس صورت میں پڑھا گیا تو آپ نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ لیکن آج کل ہمارے سٹیجوں پر یہ رواج بنتا چلا جا رہا ہے کہ اب سٹیج پر نعت خوانی جو کی جاتی ہے ڈف کے ساتھ کی جاتی ہے، یعنی مختلف طرح کی صورتیں بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایک نئی سازش چلتی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔